اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی جو دلیل ہے اس کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید سورہ آل عمران میں اس طرح ملتا ہے: اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَیَکُونُ۔ عیسیٰ کی کہاوت، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ مثال سے مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ماں کے پیٹ پر القاء کر کے پیدا فرمایا۔ چنانچہ ان کی مثال حضرت آدم علیہ السلام سے دی کہ اگر بغیر باپ اور ماں کے میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اے سننے والو، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہاں پہ ان آیات میں مباہلے کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو: آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اِنَّ ھَذَا لَھُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہی بے شک سچا بیان ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت یعنی آیت مباہلہ کا شان نزول جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم شریف کے اندر احادیث ملتی ہیں، جن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنازیر کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا، اور وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں اور آخر عیسیٰ، اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے مہدی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث جس کا میں نے آپ کو مفہوم بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ یہ بھی وارد ہوا کہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدفون ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو آپ کی نبوت کی تصدیق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت دوبارہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر آنے کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمانا۔ چنانچہ یہی دعا قبول ہوئی اور قرب قیامت 40 سال پہلے آپ تشریف لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر، نہ نبی بن کر، نہ ہی ان کے کوئی اور، کیونکہ نبوت کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو چکا۔ اب ان کا دوبارہ آنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایز اے امتی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے وہ نجران کے حصائیوں کا ایک وفد تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا ہاں اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمے کو کہ یہ کنواری بطول پر نازل کیے گئے۔ یہ بات سن کر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلیل سن کر وہ لوگ سیخ پا ہو گئے، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یا محمد، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہی پیدا ہونے اور حضرت آدم علیہ السلام کے مثل ہونے پر ان کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے مٹی سے پیدا کیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا تعجب کی بات نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور ساتھ ہی ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص، جس کو عاقب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا نام عاقب تھا، کہ عبد المسیح آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے کہ محمد نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھر کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دستے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک ہے، اور پیچھے حضرت فاطمہ اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ حضور ان سب سے فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے نصرانی یعنی عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا اور مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اسلام سے قبل جو عیسائیت اور نصرانیت اور یہودیت کو ملتا ہے کا وجود ملتا ہے، ان سب کو پیغام اسلام کا ہی تھا، لیکن انہوں نے اپنے اپنے مذہب بنا لیے اور اپنے اپنے انبیاء کی تعلیمات میں تحریف کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ
اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق صحیح